اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا ای النساء خیر، اللہ کے رسول عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی ایک عورت کے سپرد کر دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی کی میری امت میں کسی کو اجازت دینی ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا دیکھنا، خیال کرنا، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری دوزخ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی اور میں نے دیکھا اس میں بڑی تعداد عورتوں کی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ بیوی پہ فرض ہے کہ ہر وقت اپنی حالت ایسی بنا کے رکھے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو راضی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت کسی کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ۔ 3 اوقات ایسے ہیں ان کو بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا چاہیے۔ تمام نوجوان مرد بچوں کو اور بچیوں کو شادی سے پہلے سورہ طلاق، سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دی جائے۔ شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اس شادی میں تم نے نہیں جانا، وہ کہتی میں جاواں گی۔ اے کیڑی مسلمان بیوی ہے؟ قرآن حدیث نو تے لب لو ہے، مسلمان بیوی ایسی نظر ہی نہیں آئے گی۔ ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر، کندھوں سے اوپر ہی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت رات کو شوہر سے روٹھ کے بستر الگ کر لے، کمرہ الگ کر لے، ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت پہ ہی تھے۔ ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے اور ایک غیرت وہ ہے جو اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لے تو کیا اس کو قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کا آدھا دین اللہ نے پورا کر دی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہ مجھے ایسی عورت نہ دینا، اللہ جو اتنی بدخلق ہو، اللہ جس کی باتوں سے تنگ آ کے میں بوڑھا ہو جاؤں۔ سب سے پہلے شوہر عدالت میں جا کے قسمیں اٹھائے گا، 4 قسمیں، انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، میں جو اپنی بیوی پہ تہمت جھوٹی نہیں لگا رہا، میں سچا ہوں۔ تو میاں بیوی کا تعلق جو ختم ہوتا ہے بنیادی طور پہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو طلاق کا سنت طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایسے طہر میں، ایسے دنوں میں دی جائے کہ جب عورت ماہواری کے ایام میں نہ ہو، ایسے وقت پہ طلاق دی جائے کہ جب عورت کے پیٹ میں حمل نہ ہو، ایسے وقت پہ طلاق دی جائے کہ ماہواری کے بعد میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اور پھر صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مردوں کو عورتوں پر حاکم نگران بنایا گیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد کما کے اپنے مال میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں، فرما برداری کرنے والیاں اور غیب میں جن چیزوں کو اللہ نے محفوظ بنا دیے ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں بدسلوکی کا، بدخلقی کا ڈر رہے تو ان کو نصیحت کرو، اور نصیحت سے بھی اگر بات نہیں مانتی تو کچھ ٹائم کے لیے ان سے بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی بات نہیں مانتی تو پھر ان کو تادیباً گھر بچانے کے لیے ہلکی پھلکی مار دو۔
اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو یاد رکھو پھر تم نے کوئی اور طلاق کا رستہ اختیار نہیں کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا بہت بڑے ہے۔ گزشتہ خطبہ میں بیوی کے حقوق آپ کے سامنے رکھے تھے اور کچھ باتیں شوہر کے حقوق کے بارے میں بیان کی تھیں، لیکن بات نامکمل رہ گئی تھی۔ آج انشاءاللہ وہ بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے سورہ نساء کی 34 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ مرد کا جو قوام اور سربراہ گھر کا بنایا ہے، اس کی 2 وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے اور وہ انسان کی فطرت کے مطابق اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت، وہ ہمت رکھی ہے جو خواتین میں نہیں ہے۔ یہ انسان پیدائشی طور پہ، وہبی طور پہ وہ خوبیاں لے کے پیدا ہوتا ہے جو عورت میں نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرنا، باہر جا کے کام کاج کرنا، یہ عورت کی فطرت میں اللہ نے چیزیں نہیں رکھی۔ اور دوسری بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ باہر جا کے معاشی طور پہ کمائی کر کے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے قوام، قوام کا معنی ہوتا ہے گھر کا سربراہ اور حاکم۔ سربراہ اور حاکم سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس آیت سے سہارا لے کے اپنی بیویوں پہ ظلم زیادتی کیا کرے۔ قوام کا یہ معنی ہے کہ کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، کوئی مشاورت ہو رہی ہے تو فائنل اتھارٹی مشاورت کے بعد وہ سربراہ گھر وہ شوہر کی ہے۔ اور کوئی گھر جس میں سربراہی عورت کے پاس آ جائے، اس گھر میں پھڈے بازیاں اور مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ ایرانیوں نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنا لی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنی حکمرانی ایک عورت کے سپرد کر دی۔ تو جس طرح ریاست، سیاست ایک عورت نہیں کر سکتی، وہ حکمران نہیں بن سکتی، اسی طرح ایک گھر کی حکمرانی بھی جب عورت کے پاس آ جاتی ہے تو وہ گھر کبھی بھی ایک اچھا اور مثالی گھر نہیں بن سکتا۔ تو ذمہ داری قوام کے طور پہ، حاکم کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور شوہر کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک حدیث کافی ہے تمام حقوق کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی کی میری امت میں کسی کو اجازت دینی ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت تب تک اللہ کے حق ادا نہیں کر سکتی صحیح معنوں میں جب تک کہ پہلے اپنے شوہر کے صحیح معنوں میں حق ادا نہ کرے۔ تو بیوی کے فرائض اور شوہر کے حقوق چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت پہ واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ جو بات جائز اپنی بیوی کو حکم کرتا ہے یہ بیوی پہ فرض ہے، وہ تو تکرار اور آگے سے حیل و حجت کرنے کا اس کو شریعت نے حق ہی نہیں دیا۔ یہی معنی ہے قوام کا اور حاکم کا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو عورت فرائض پورے کرنے والی ہو، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے، سال کے بعد روزے رکھے، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس سے کہا جائے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا ای النساء خیر، اللہ کے رسول عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت کون ہے، اچھی عورت کون ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی اچھی عورت کی جو تعریف بیان کی، اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بیوی جس کا شوہر جب اس کو دیکھے تو بیوی اپنے شوہر کو راضی کر دے، صرف دیکھنے سے اس کا شوہر خوش ہو جائے۔
اور جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم کرے یہ اس کی بات کو مانے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی ذات میں اور اپنے مال میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو منع کی ہے، یہاں تک آپ نے جب فرمایا کہ یہ اپنے شوہر کے گھر سے کوئی بھی چیز یہ خرچ بھی نہ کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کھانا بھی نہ دے؟ آپ نے فرمایا کھانا بھی ہمارے بہترین مالوں میں سے۔ لیکن دوسری حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر شوہر نے خود اجازت دے رکھی ہو یا بیوی کے خرچ کرنے سے میاں بیوی میں لڑائی کا خطرہ نہ ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر نیک بیوی شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا شوہر کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کے الفاظ ہیں غیر مفسدۃ، یہ فساد کرنے والی، مال بگاڑنے والی نہ ہو۔ تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عورت کو علم ہو کہ میرا شوہر مجھے ڈانٹے گا یا ہمارے بنیادی ضروری جو اخراجات ہیں یہ بھی پورے نہیں ہو رہے، تو عورت کے ذمے یہ بھی واجب ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ مال، یہ گھر کی چیزیں یہ کسی اور کو مت دے۔ اور اس حدیث میں جو دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھے راضی ہو جائے، اس کا بھی یہ معنی ہے کہ بیوی پہ فرض ہے کہ ہر وقت اپنی حالت ایسی بنا کے رکھے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو راضی ہو جائے۔ غیر محرموں کے سامنے، شادی بیاہ پہ جانے سے پہلے، رشتہ داروں کے گھروں میں جانے سے پہلے پورا تیار ہونا اور اپنے شوہر کے سامنے بند صبر کے نہ رہنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف ہے۔ بلکہ شریعت نے تو عورت کو یہاں تک پابند کیا ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے ایسے فیشن اور خوبصورتی کی ایسی چیزیں جو غیر مردوں کے سامنے یہ استعمال نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے سامنے چار دیواری کے اندر وہ بھی استعمال کر سکتی، شوہر کو راضی کرنے کے لیے۔ اکثریتی ہمارے مسائل اس کے بالکل الٹ ہے۔ جب ہم سے آ کے مسائل پوچھتے ہیں تو یہی رونا دھونا ہوتا ہے۔ جی میاں بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہے کہ بیوی اپنی جسامت کا بھی کوئی خیال نہیں کرتی اور اپنے لباس کا بھی کچھ خیال نہیں کرتی۔ ہاں شادی پہ جانا ہو تو پورے بند صبر کے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت کے بارے میں فرمایا یہ بہترین عورت ہے، کون؟ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے یہ اس کو راضی کرے۔ اور شوہر اگر کوئی ناجائز مطالبہ کرے اس بارے میں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی قانون، کوئی بات خلاف دین ہو تو اس کو نہ ماننا ہی یہ دین کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاریہ عورت، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور کسی بیماری کی وجہ سے اس کے بال کچھ گر گئے۔ اس بچی کی والدہ رسول اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول میرے داماد نے میری بیٹی سے کہا ہے کہ تم اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگوا لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کے ساتھ بالوں کو گدوا لیتی ہے، جوڑ لیتی ہے لمبا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اب کوئی شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ بیوٹی پارلر سے جا کے تیار ہو اور یہ جو آئی براؤز بنواتے ہیں اور دیگر جو سارے واحیات کے کام ہوتے ہیں، تو عورت پہ، مسلم عورت پہ یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت پہ لعنت کی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے جو دوسرا حق ہمیں ملتا ہے شوہر کا، جو بیوی کے ذمہ فرض ہے، وہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے دور میں ہمیں جو چند بنیادی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، آج جھگڑا اسی بات پہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ آج ایک وقت تھا کہ ایک عورت پورے خاندان کو سنبھالتی تھی،
مرد باہر کے کام کرتے تھے اور عورت گھر کی ریاست کی ملکہ تھی، اور کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ میں کیا کام کر رہی ہوں۔ آج ایسی تباہی والے طوفان آ رہے ہیں کہ ایک عورت کے لیے ایک ٹائم کی 2-4 روٹیاں پکانا عذاب ہو گئے، اور مسئلے آ کے پوچھتے ہیں جی کہ جی یہ ہم پہ فرض تھوڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی جن کو فرمایا تھا یہ عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس غلام آئے ہیں، آپ دیگر اصحاب کو تقسیم کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوئی الگ سے اپنا حصہ لینے نہیں آئی، فرمایا کہ آپ دیگر اصحاب کو کچھ دے رہے ہیں تو ہمیں بھی عطا کر دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ہاتھ دکھائے میرے ہاتھوں پہ چھالے بن جاتے ہیں، کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے بن جاتے ہیں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے، آپ کی زوجہ کے پاس سیدہ فاطمہ گئیں، نبی کریم علیہ السلام کو جب خبر ملی آپ خود چل کے آئے، آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں سارے دن کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی؟ آپ نے ان کو معروف تسبیح فاطمہ بتائی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن میں جنگ جمل میں تھا، جنگ ہو رہی تھی، میں نے اس رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کام کر کر کے وہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ چھالے بن جاتے تھے۔ آج مجھے بتائیے کون سے ہمارے گھر میں ایسے کام ہیں کہ ہماری خواتین سارا دن بھی کام کرتی رہیں، ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہوں؟ تو کیا یہ سیدہ فاطمہ سے بھی آگے چلی گئی ہیں؟ اور ایک روایت سنیے، حضرت زبیر کی بیوی حضرت اسماء بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف دونوں میں حدیث موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں جب میری حضرت زبیر سے شادی ہوئی اور ان کو نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک باغ دیا وہ ہمارے گھر سے 2 میل کے فاصلے پہ تھا، 2 میل فاصلہ، اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں ہمارا ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹ تھا، میں اس کی دیکھ بھال کرتی اور میں کھجوروں کی گٹھلیاں سر پہ رکھ کے اٹھا کے لاتی تھی، تقریباً 2 میل دور، جو آج کے دور میں 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو اس دور کی عورتوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کم سے کم شوہر کی ایک ایک بات، اس کے لباس کا خیال کرنا، اس کے کھانے پینے کا، اور پھر آگے اولاد کے سارے معاملات کا خیال کرنا، یہ عورت پہ لازم ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھو جان نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئیں کسی کام کے لیے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے۔ جب فارغ ہو گئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا شوہر ہے؟ جی اللہ کے رسول حیات ہے۔ آپ نے پوچھا خدمت کرتی ہو؟ ہاں اللہ کے رسول خدمت کرتی ہوں، لیکن یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں، میرے اندر ہمت ہی نہ رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا دیکھنا، خیال کرنا، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری دوزخ ہے۔ ہماری بات جوائنٹ فیملیز میں یہ بھی بڑی ایک بیماری ہے کہ اگر ایک بہو ہے تو سارے کام اس کے سپرد کر دینا، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، جس وجہ سے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس پر بہت زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ جو بیچاری اس کی اوقات سے بڑھ کے کام ہیں، جو اس کے ذمے نہیں بھی ہیں، ہم وہ بھی اس کے ذمے تھوپ دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی زیادتی اور ظلم۔ تو تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے جو عورت پر فرض کی ہے وہ ہے کہ عورت اپنی عزت اور گھر کی 4 دیواری کے اندر جب شوہر گھر پہ نہ ہو، اس کے ذمے لازم ہے کہ اپنی عزت کا دفاع کرنے کے لیے اور گھر کی 4 دیواری کے اندر جیسے پہلے عرض کیا مال اور سارے کچھ کی یہ محافظ ہے۔ اس 4 دیواری کے اندر کوئی بھی بندہ وہ داخل نہیں ہوگا جب تک یہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لے۔ اتنی سخت حدیثیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کا بھائی آ جائے اور اس کا باپ آ جائے، اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کے گھر میں اس کا شوہر موجود ہے تو کوئی مرد بھی اس کے گھر میں بغیر شوہر کی اجازت کے مت آئے۔ اور بے شمار اس کے اندر حکمتیں، خاص کر اس دور میں گھر چھوٹے ہوتے تھے،
میاں بیوی کے آپس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں پرائیویٹ، اور بعض دفعہ اس وقت ایسے حالات ہوتے تھے کہ آدمی جنگ سے واپس آیا، 6 مہینے کے سفر کے بعد آیا ہے اور گھر آیا اور آگے پتہ چلے جی کہ سسر صاحب آئے ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی تعلیم دی کہ جب گھر پہ اس کا شوہر موجود ہو تو گھر میں کوئی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا شوہر اجازت نہ دے. میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا، ہمارے ہاں تو یہ روایتیں اب پہلے ہی بہت کم پڑ گئی ہیں، اب ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں. جب دل کیا منہ اٹھا کے دوسرے کے گھر میں چلے جاؤ، یہ کوئی درست بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں ایک بنیادی آداب بتائے گئے ہیں سورہ نور میں. بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، تمام نوجوان مرد بچوں کو اور بچیوں کو شادی سے پہلے سورہ طلاق، سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دی جائے. اور یہ ہم پہ بھی فرض ہے، اپنی بچیوں کو کم سے کم سورہ طلاق، سورہ نساء اور سورہ نور یا سورہ بقرہ کا وہ پورشن جہاں پہ میاں بیوی کے مسائل بیان ہوئے، یہ ہم پہ فرض ہے. بچیوں کو پڑھائیں، سکھائیں، ان کو گھروں میں بھیجنے سے پہلے ہمارا یہ بھی فرض ہے. ہم بہت اعلیٰ تعلیم ان کو دلاتے ہیں، بہت مہنگی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا جو عملی زندگی میں ان کے کام آنی ہے وہ 1% تعلیم نہیں دیتے. ہم پورے اس کے ذمہ دار ہیں. اور جب مسائل بنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں پھر ہم دین کا سہارا لیتے ہیں. تو پہلے دین کا سہارا لیا ہوتا آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں، جس وقت خاص کر عرب میں آرام کرنے کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ نے صاف لفظوں میں منع کیا، لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ 3 مرات. عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، عام بندہ تو آ ہی نہیں سکتا کسی غیر فیملی میں. وہ بچے جن کا آنا جانا ہوتا تھا اور وہ غلام جو اس دور میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں ان کو بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا چاہیے. من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کا وقت جب لوگ کپڑے اتار کے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے قیلولہ کرتے تھے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد. عشاء کی نماز ہو گئی، اب کسی کے گھر میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتا. بظاہر یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کو بڑی عجیب لگتی ہیں، جنہوں نے ساری رات جاگ کے گزارنی ہوتی، 2-2 3-3 بجے تک جاگ رہے ہوتے. تو رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. یاد رکھیے اللہ اپنی رحمت سے سب کچھ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے فطرت سے بغاوت اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. ہم فطرت کے باغی ہو گئے، فطرت کے دن کام کاج کرنے کے لیے، رات سونے کے لیے. ہماری فطرت ہی بدل گئی. تو جب فطرت سے بدلیں گے تو پھر کئی نسلوں تک اس کے اثرات جائیں گے. تو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت کسی کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے مگر شوہر کی اجازت کے ساتھ. یہ شوہر سے پہلے پوچھے وہ فلاں ہمارے گھر میں آنا چاہتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ ایک عورت کو غیرت مند بن کے زندگی گزارنی چاہیے. اور اسی میں یہ نقطہ بھی نکلتا ہے ایک مرد کو بھی بیوی کے بارے میں غیرت مند ہونا چاہیے. روایت میں نے پہلے حضرت اسما کی پیش کی جو کہتی ہیں کہ میرے گھر سے 2 میل فاصلے پہ تھا وہ جگہ، وہ باغ جہاں سے میں کھجور کی گٹھلیاں صاف کرتی پھر سر پہ رکھ کے لے کے آتی. بیان کرتی ہے میں ایک دن آ رہی تھی تو راستے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھایا، اونٹنی آپ کے پاس تھی، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اسما اس پہ بیٹھ جاؤ. بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت اسما کا رشتہ نبی کریم علیہ السلام سے سالی اور بہن بھائی کا تھا. حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسما. دوسری بات یہ ہے اگرچہ اسلام نے سالی اور بہن بھائی کا پردہ کرنا یہ لازم کی ہے، لیکن یہ واقعہ تب ہوا جب حجاب کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی پردے کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے. تو حضرت اسما کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے اسما اتنے دور سے آ رہی ہو، وزن اٹھایا ہوا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. حضرت اسما کہتی ہیں کہ مجھے ایک تو جو ساتھ میں اصحاب تھے ان سے شرم آئی، اور دوسری مجھے شرم آئی کہ میرا
شوہر زبیر وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ بات آپ اس کی گہرائی تک نہیں ابھی پہنچے۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول ہیں اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ نبی پاک کے پیچھے بیٹھنا میرا شوہر بڑا غیرت مند ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول ہے اور سالی ہیں حضرت اسماء، تو اندازہ کریں کہ کیا آج کی عورت بھی ان ساری باتوں میں، سارے معاملات کرنے میں یہ سوچتی ہے کہ اس بات سے میرا خامند وہ کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی؟ میں صاف لفظوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں میٹھی گولیاں دے دے کے سلایا گیا ہے پوری قوم کو۔ یہ جو شادی سے جانے سے پہلے، اور مجھے کئی احباب مشورہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جن کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بتائیں۔ شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اس شادی میں تم نے نہیں جانا، وہ کہتی میں جاواں گی۔ اے کیڑی مسلمان بیوی ہے؟ قرآن حدیث نو تے لب لو ہے، مسلمان بیوی ایسی نظر ہی نہیں آئے گی، میں جاواں گی۔ شوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات نہیں کر، وہ کہتی میں کراں گی۔ کیسا رشتہ ہے؟ تو ایک مسلمان بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر، کندھوں سے اوپر ہی نہیں جاتی۔ دو لوگوں کی نماز سر سے اوپر، کندھوں سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ ایک شوہر کی نافرمان عورت، ایک مالک سے بھاگا ہوا غلام، یہ بات معمولی نہیں ہے، نماز ہی قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت رات کو شوہر سے روٹھ کے بستر الگ کر لے، کمرہ الگ کر لے، ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت پہ ہی تھے، تا وقت ہے کہ یہ شوہر سے صلح نہ کر لے۔ بہت ساری ظلم زیادتیاں شوہروں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہے۔ اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں ہے کہ گزشتہ خطبہ میں یہی باتیں کی تھیں، جہاں پہ عورتوں کے حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، یہ ساتھ ساتھ میں چلنے ہیں۔ مرد یہ کہے جی میرے حقوق زیادہ ہیں اور عورتوں کو دبانے لگ جائیں، یہ اس کا مطلب نہیں حقوق بیان کرنے کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تمہیں اللہ عدل کا حکم کرتا ہے اور پھر احسان کا حکم کرتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بیوی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور صرف ذمہ داریاں عدل نہیں، بلکہ کہا اس سے بھی ایک قدم آگے جا کے احسان کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں جو آپ کے ذمہ نہیں بھی بنتی وہ بھی کر دے، یہ ہے احسان۔ ایک آدمی پر فرض نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی کام وہ کر دیتے، تو کہا زندگی اگر اچھی گزارنی ہے میاں بیوی نے، پھر یہ حقوق کی جنگ سے باہر نکل آؤ۔ یہ میرے حق وہ پورے نہیں کر رہا تو میں اس کے حق پورے کیوں کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جو غیرت ہے، آج کل آپ دیکھتے ہیں غیرت کے نام پہ لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور لوگ بہنوں کو مار دیتے ہیں، یہ ایسی غیرت کے نام پہ قتل کرنا یہ بھی اسلام نے حرام کیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لے تو کیا اس کو قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعد نے بڑی عجیب بات کی، میں کہتا ہوں جسارت کی رسول پاک کے پاس۔ اللہ کے رسول کوئی اتنا بھی بغیرت ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مرد اس کی بیوی کے پاس ہو اور وہ 4 گواہ لے کے تلاش کرنے آ جائے، کیونکہ اسلام کہتا ہے زنا کی سزا تب ملے گی جب 4 گواہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ پیش ہو جائیں کہ ہم نے ان کو بدکاری کرتے دیکھے، اور اگر 4 گواہ نہ ہو 3 ہو تو اسلام کیا کہتا ہے کہ پھر ان تینوں کو پکڑ کے 80 کوڑے لگائے جائے۔ تو 4 گواہ اگر نہ ہو تو حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم 4 گواہ تلاش کرتے رہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سعد نے اللہ کے رسول میں نے اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھا میں تو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تیرا رب اور تیرا نبی تو اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ تو اس رب نے اور اس نبی نے اجازت نہیں دی، ہاں لیان کا ایک جو دروازہ رکھے اور وہ عدالت میں جا کے وہ معاملہ سارا ہوگا اور پھر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی اگر لیان کا پروسیس ہو جائے تو،
लिआन क्या होता है? एक दूसरे पे लानतें की जाती हैं। तो कुरान कहता है वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल्लहुम शुहदाउ इल्ला अनफुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अर्बउ शहादातिन बिल्लाह। सबसे पहले शोहर अदालत में जाके कस्में उठाएगा, 4 कस्में, इन्नहु लमिन अस्सादिकीन, कि मैं सच्चा हूं, मैं जो अपनी बीवी पे तोहमत झूठी नहीं लगा रहा, मैं सच्चा हूं। और 5वीं कसम उठाएगा कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। अगर बीवी कस्में उठाने से इनकार करे तो शरई तौर पे बीवी को वो सजा मिलेगी जो बदकारा औरत को मिलती है। लेकिन अगर बीवी भी इनकार कर दे कि मेरा शोहर झूठ बोल रहे, तो फिर ये 4 कस्में उठाएगी, 4 कस्में उठाएगी कि मेरा शोहर झूठ है, और 5वीं कसम उठाएगी कि मेरे ऊपर अल्लाह का गजब हो अगर मैं झूठी हूं। यह है लिआन, एक दूसरे पे लानत करना। और याद रखें, ये जिस तरह तलाक से मियां बीवी का रिश्ता टूट जाता है, जिस तरह खुला से टूट जाता है, इसी तरह लिआन के अमल के बाद भी मियां बीवी में हमेशा के लिए जुदाई करा दी जाती है। तो गैरत के नाम पे कत्ल करना ये इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैरत 2 तरह की है। एक गैरत वो है जो अल्लाह को बड़ी पसंदीदा है, और एक गैरत वो है जो अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। अल्लाह को पसंदीदा गैरत यह है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को कोई शक के काम में देखे तो यह गैरतमंद बने। शक के काम में देखे मतलब उसकी बीवी कोई ऐसा मामला कर रही है जो दीन के खिलाफ है, कोई किसी से बातचीत कर रही है, कोई मर्द उससे हंस के बातें कर रहा है, तो इसमें गैरतमंद बनने की जरूरत है। बीवी को रोके ये आदमी, यहां पे ऐसा नहीं करना, नहीं जी नहीं मैं कोई बात नहीं। यहां पे गैरत अल्लाह को ये पसंदीदा गैरत है, और जो गैरत अल्लाह को नापसंदीदा है वो कौन सी है कि कोई शक शुबा ही कोई नहीं, एवं ही हर वक्त बीवियों के मोबाइल चेक करते रहना, एवं ही शक करते रहना, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये अल्लाह को नापसंदीदा गैरत है। इसी तरह बीवी का एक और जो फर्ज है कि वो अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ अपने शोहर की शुक्रगुजार बन के वो अल्लाह को राज़ी करे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई और मैंने देखा उसमें बड़ी तादाद औरतों की थी। आपसे पूछा गया अल्लाह के रसूल क्या ये अल्लाह का कुफर करती हैं? आपने फरमाया नहीं, ये अपने खामदों की नाशुक्री बहुत करती है। ये एहसान सारी जिंदगी जो इनका शोहर करता है, ये एहसान की नाशुक्री करती हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्न दहरा, अगर सारी जिंदगी भी अपनी बीवियों के साथ भलाई और अच्छा काम करते रहो, सुम्मा रअत मिनका शैयन, कोई एक बात ही देख ले, कोई एक डिमांड पूरी नहीं हुई, तो कह देंगी मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, मैंने तो तुम में कोई भलाई देखी नहीं। तो औरत के जिम्मे लाजिम है कि जो शोहर उसको खिला पिला रहा है, जिस तरह का लिबास दे रहा है लेके, कभी अगर कोई डिमांड पूरी नहीं भी होती तो फिर भी अपने शोहर का शुक्र अदा किया करे। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया इसलिए औरतें दोज़ख में ज्यादा जाएंगी, ये अपने शोहरों की नाशुक्री करने वालियां थी। और एक हदीस में तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यंसुरुल्लाहु तबारक व तआला इला इमरातिन ला तशकुरु लिज़ौजिहा, अल्लाह क़यामत के रोज गुस्से की वजह से उस औरत की तरफ नहीं देखेंगे जो अपने शोहर का शुक्रिया अदा नहीं करती, शुक्र गुजारी नहीं करती। जो मैंने आयत मुबारक पढ़ी है सूरह निसा की आयत नंबर 34 में, अल्लाह ताला ने नेक बीवियों के कुछ औसाफ बयान किए हैं। सबसे पहली बात कही फस्सालिहात, नेकोकार, कानितात, फर्मा बरदार, हाफिजातुल लिल गैब बिमा हफिज़ल्लाह, ये अपनी हिफाजत, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है। और नेक बीवी जिसको मिल जाए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको नेक बीवी मिल गई इसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसका आधा दीन अल्लाह ने पूरा कर दी है। अब इसको बकिया आधे दीन के बारे में फिक्र करनी चाहिए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाह मुझे ऐसी औरत ना देना, अल्लाह जो इतनी बदखुल्क हो, अल्लाह जिसकी बातों से तंग आके मैं बूढ़ा हो जाऊं। अच्छा, इन दुआओं में ये दुआएं औरतों को भी करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसा शोहर ना दे जिसकी वजह से मैं बूढ़ी हो जाऊं। इसमें ये अहकामात दोनों के लिए एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द दुआ करें
اور بہت ساری عورتیں بیچاری بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے شوہر اتنے نالائق اور گندے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی یہ خوش نصیب آدمی ہے، اچھا پڑوسی، اچھی بیوی، کھلا گھر اور اچھی سواری جس کو مل گئی یہ سعادت مند آدمی ہے۔ لیکن نیک بیوی کا انتخاب شادیوں سے پہلے ہوتا ہے۔ ہماری شادیاں ٹوٹنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے پہلے غلط انتخاب ہے۔ پہلے ان چیزوں کو نہیں دیکھا، شادی ہونے کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو اصلاح ہو گئی، توفیق مل گئی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ میری بیوی یہ معاملات کر رہی ہے، تو آپ کو پہلے وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے تھی جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 وجہ سے لوگ شادیاں کرتے ہیں، 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، مال و دولت دیکھتے ہیں، اور چوتھی بات فرمائی دینداری دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ ہم دین کو کتنا ترجیح دیتے ہیں؟ ہمارے گھر ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ دین سے دوری ہے۔ گھر ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہ ڈرامہ کلچر ہے، برداشت نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ جو گھر پہلے 50 سال تک کبھی ان بن نہیں ہوتی تھی، اب 50 دنوں میں ہی 5%، 10% نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ روزنامہ جنگ پہ ایک سول جج تھے حمید گل خان جو فیملی کورٹس کو ڈیل کرتے تھے، یہ خلا کے کیسز، تو ان سے ایک انٹرویو لیا گیا کہ سب سے زیادہ خلے اور یہ جو عدالتوں میں کیس آتے ہیں خلا کے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کی سب سے بڑی وجوہات 2 ہیں۔ یہ وہ جج بیان کر رہے ہیں جس کے سامنے روزانہ کے 20 کیسز میاں بیوی کے آ رہے ہیں، اور اس نے کہا سب سے بڑی وجہ میاں بیوی میں تیسرے فرد کی انٹری ہے۔ ہمارے گھر بھی زیادہ ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ میاں بیوی کے مسائل نہیں ہوتے، یا جوائنٹ فیملی کے پھڈے ہوتے ہیں، یا یہ جو موبائل ہے اس موبائل سے ایک ایک بات کی شوہر کی خبریں بچیاں اپنے ماں باپ کو دیتی ہیں، اور وہ مسائل اتنے خراب ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے سے کر ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں لباس کہا ہے ایک دوسرے کا، اس کا یہی معنی ہے۔ آپ کی جو پردے کی راز کی باتیں ہیں یہ آپ 2 سے باہر نہیں جائیں گی، لیکن ہم تو جب تک پوری دن کی رپورٹ نہ دیں ہم کہتے ہیں شاید میری ماں کا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی نوجوان بہنوں کو اور بیٹیوں کو ٹریننگ دے کے بھیجیں۔ شادی کر کے بھیج رہے میاں بیوی کے مسائل وہیں پہ حل کرو، ہاں اللہ کے کوئی ایسے مسائل بن جائیں تو وہ ضرور ماں باپ کو انوالو ہونا چاہیے، وگرنہ طلاق کو گھر ٹوٹنے کو کوئی اچھی چیز نہیں کہا گیا۔ اخیر پہ سن لیجئے 2-4 مسائل کی جو باتیں ہیں کہ ہمارے ہاں تو جو گھر توڑے جاتے ہیں مطلب طلاق ہوتی ہے، یہ بھی اکثر غفلت میں جہالت میں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو میاں بیوی کا تعلق جو ختم ہوتا ہے بنیادی طور پہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے میاں بیوی کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز طلاق ہے، دوسری چیز خلع ہے، اور تیسری چیز لعان ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا دے اور عدالت میں جا کے وہی قسمیں اور لعنتیں جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں وہ پراسس ہو جائے تو میاں بیوی میں جدائی ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات کہ میاں بیوی میں سے کوئی دین بدل لے، کسی اور دین میں چلا جائے، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ان 4 وجوہات کے علاوہ کوئی 5ویں ایسی وجہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے جی کہ وہ سالی کے ساتھ بات کر لی اور یہ معاملہ ہو گیا، یہ ساری فقہی بحثیں ہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا میاں بیوی کا۔ تو طلاق دینے سے پہلے بھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے ہمارے ذمے لگایا 4-5 موٹی موٹی باتیں۔ سب سے پہلی بات، اگر میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے تو شوہر پہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرے، بیوی سمجھ جاتی ہے تو معاملہ ختم کر دے، نہیں معاملہ ختم ہوتا تو دوسری بات کہی وَاهْجُرُوهُنَّ، یہ بستر الگ کر لے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ شوہر اپنا روم الگ کر لے، بیوی کو مت دینے کے لیے 2-4 دن گھر پہ چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ گھر بچانا، گھر بگاڑنا نہیں۔ لیکن اگر بھائی صاحب پہلے ہی طلاق دینے کی نوبت پہ آ گئے ہیں تو پھر یہ سارے معاملات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ محض آپ کا دھوکہ ہے۔
اگر گھر بچانا چاہتے ہیں، بیوی کو سبق دینا چاہتے ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے بستر الگ کر لیں. وَضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ دونوں آپ کے کام اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو تیسری بات کہی کہ اپنی بیویوں کو ہلکی پھلکی مار دو. اور اس مار کی وضاحت بھی حدیث میں موجود ہے. اس مار کا مطلب گھر بچانے کے لیے، بیوی دوڑانے کے لیے نہیں ہے. اور ہلکی پھلکی جیسے بال پین ہوتی ہے، کوئی مسواک پاس ہو تو ہلکی پھلکی ضرب کے بیوی کو احساس ہو کہ اب یہ گھر ٹوٹ جائے گا اگر میں اپنی عادتوں پہ غور نہیں کروں گی. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی صحیح ان کے معاملات ہو جائیں تو اب طلاق کے راستے تلاش نہ کرو. لیکن پھر آگے کہا کہ اگر معاملہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ابھی بھی طلاق نہیں دینی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے والوں کی طرف سے ایک اور لڑکی والوں کی طرف سے ایک. سربراہ کو، حکم کو، فیصلہ کرنے والے کو بلایا جائے اور آ کے ان کو بتایا جائے کہ ہمارے یہ معاملات، یہ مسائل یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آپ ہمارے بارے میں کچھ فیصلہ کریں. اور اگر وہ بھی معاملہ آگے نہ چل پائے تو پھر اللہ نے آخری بات کہی ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، طلاق سے پہلے بیچ میں گواہ بنا لیے کرو. اور اگر ایک طلاق دی ہے تو صلح سے پہلے پھر گواہ بنا لیے کرو. مقصد کیا ہے کہ اگر آدمی گواہ لینے جائے کہ طلاق سے پہلے میں گواہ لے کے آ جاؤں، ممکن ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہ طلاق سے معاملات بچ جائیں. اور پھر کہا کہ اگر طلاق بھی دینی ہے تو طلاق کا سنت طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایسے طہر میں، ایسے دنوں میں دی جائے کہ جب عورت ماہواری کے ایام میں نہ ہو. ایسے وقت پہ طلاق دی جائے کہ جب عورت کے پیٹ میں حمل نہ ہو. ایسے وقت پہ طلاق دی جائے کہ ماہواری کے بعد میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو. اور پھر صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک. یہ جو ہے نا 100 طلاق اور تینوں طلاق، یہ بالکل خلاف دین اور خلاف شریعت. صرف ایک طلاق دی جائے اور پھر 3 مہینے کا ٹائم ہے، اگر اس میں صلح کر لیتے ہیں تو یہ میاں بیوی اپنا گھر دوبارہ سے بسائیں. اگر صلح نہیں کرتے تو وہ ایک سے ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دینی مسائل کو سمجھنے کی اور اپنی گھریلو لائف میں لا کے، اپنی پرسنل لائف میں لا کے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.